کیا خطاب فصل ہے یہ ہے حدیث مصطفیٰ، کیا خطاب فصل ہے یہ ہے حدیث مصطفیٰ، حیرتوں میں عقل ہے یہ ہے حدیث مصطفیٰ، حیرتوں میں عقل ہے یہ ہے حدیث مصطفیٰ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ FGN چینل کے ناظرین، بڑا ہی پیارا پروگرام، معلوماتی پروگرام، ایسا پروگرام جس میں وہ چیزوں کا بیان ہونا ہے جس سے ہمیں اپنے آپ کو دنیا میں بچانا ہے۔ پروگرام کا نام ہے وہ ہم میں سے نہیں۔ ہر ایپیسوڈ میں ہمارا کوئی نہ کوئی ٹاپک ہوتا ہے، بالخصوص وہ ٹاپک اس میں لیے جاتے ہیں جس کے تعلق سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں اس طرح کا مضمون ملتا ہے، اس طرح کی بات ملتی ہے کہ یہ کرنے والا ہم میں سے نہیں، فلاں کام کرنے والا ہم میں سے نہیں، ایسے کام کرنے والا ہم میں سے نہیں۔ تو کیسے کام؟ تو وہ ہمارے پروگرام کا ٹاپک ہوتا ہے۔ تو آج کا جو ٹاپک ہے اس کے تعلق سے دو احادیث میں آپ کے سامنے پیش کرنے والا ہوں، جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ہم میں سے نہیں۔ پھر اس کے تعلق سے کچھ مدنی پھول، کچھ کام کی باتیں ہم آپ کے سامنے ہر ایپیسوڈ میں بیان کرتے ہیں۔ آئیے اپنے ٹاپک کو آگے بڑھانے سے پہلے درود پاک کی فضیلت اپنے پروگرام میں شامل کرتے ہیں۔ سرکار مدینہ قرار قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، قیامت کے دن لوگوں میں سب سے زیادہ میرے قریب وہ شخص ہوگا جو سب سے زیادہ مجھ پر درود شریف پڑھتا ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ FGN چینل کے ناظرین، کتنی پیاری فضیلت ہے، کیسی برکتیں درود پاک پڑھنے والے کو قیامت کے دن ملنی ہے۔ مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں قیامت میں سب سے آرام میں وہ ہوگا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمراہی نصیب ہونے کا ذریعہ درود شریف کی کثرت ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ درود شریف بہترین نیکی ہے کہ تمام نیکیوں سے جنت ملتی ہے، اور اس سے یعنی درود پاک کی کثرت کرنے سے بزم جنت کے دلہا صلی اللہ علیہ وسلم ملتے ہیں۔ اسی لیے تو امام اہل سنت اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں حشر میں کیا کیا مزے وارفتگی کے لو رضا، لوٹ جاؤ پا کے وہ دامان عالی ہاتھ میں۔ سبحان اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ FGN چینل کے ناظرین، آج کے ایپیسوڈ میں جو ہم نے بات آپ کے سامنے بیان کرنی ہے وہ ہم میں سے نہیں۔ کون ہم میں سے نہیں؟ تو آج بے صبری کے تعلق سے کچھ باتیں ہیں، دو احادیث آپ کے سامنے پیش کرنے لگا ہوں، اور یہ دونوں کا تقریباً تعلق کسی کے یہاں کسی عزیز کے انتقال کے تعلق سے ہے، اس پر جو بے صبری کا معاملہ ہوتا ہے اس کا ان احادیث سے تعلق ہے۔ خاتم المرسلین رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے، لیس منا من ضرب الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوی الجاہلیہ، یعنی جو اپنے منہ پر تماچے مارے، گریبان چاک کرے اور زمانہ جاہلیت کی طرح واویلا مچائے، وہ ہم میں سے نہیں۔ آج جو میں نے اس ایپیسوڈ میں دو احادیث پیش کرنی ہے اس میں سے ایک حدیث پاک یہ ہے۔ آئیے اس کے ریلیٹڈ کچھ اہم نکات، پوائنٹس، مدنی پھول ہم سنتے ہیں تاکہ اس حدیث پاک کی روشنی میں ہم بھی علم دین حاصل کریں، اور ہم میں کوئی اس طرح کی کوتاہی ہے، غلطیاں ہے تو اس کو دور کرنے کی کوشش کریں۔ مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں میت وغیرہ پر منہ پیٹنے، کپڑے پھاڑنے، رب تعالیٰ کی شکایت، بے صبری کی بکواس کرنے والا ہماری جماعت یا ہمارے طریقے والوں سے نہیں ہے، یہ کام حرام ہے، ان کا کرنے والا سخت مجرم ہے۔ مفتی صاحب مزید لکھتے ہیں
اس حدیث کی تائید قرآن کریم فرما رہا ہے۔ ابھی جو حدیث پاک ہم نے سنی، اس حدیث پاک میں جو بیان کیا گیا کہ جو اپنے منہ پر تماچے مارے، گریبان چاک کرے اور زمانہ جاہلیت کی طرح واویلا مچائے، وہ ہم میں سے نہیں۔ اس حدیث پاک کی تائید میں قرآن کریم فرما رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ ترجمہ کنز ایمان، اور خوشخبری سنا ان صبر والوں کو کہ جب ان پر کوئی مصیبت پڑے تو کہے ہم اللہ کے مال ہے اور ہم کو اسی کی طرف پھرنا۔ کتنی پیاری بات آیت کریمہ میں فرمائی گئی ہے کہ ایسے لوگوں کے لیے خوشخبری ہے جن پر کوئی سی آزمائشیں آتی ہیں تو وہ صبر کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے مال ہے اور ہم کو اسی کی طرف پھرنا ہے۔ اب اس آیت کریمہ کو دھیان میں رکھے، ایک طرف تو ہمارے معاشرے میں یہ برائی عام ہے کہ ہمارا کوئی عزیز انتقال کر جائے، کوئی جوان بیٹا کسی کے گھر میں انتقال کر جائے، کسی کا شوہر انتقال کر جائے، یا کسی کی بیوی انتقال کر جائے، یا کسی کی جوان بیٹی انتقال کر جائے۔ عام طور پہ زیادہ صدمہ جوان کی موت پر ہوتا ہے، اور جب ایسا صدمہ ہوتا ہے تو پھر واویلا مچاتے ہیں، شور مچاتے ہیں، معاذ اللہ گریبان چاک کرتے ہیں، اور بے صبری کا زبردست انداز میں کسی عزیز کے انتقال پر اظہار ہو رہا ہوتا ہے۔ اسی ضمن میں نے آپ کو حدیث پاک اور یہ آیت کریمہ سنائی ہے، اور مفتی صاحب فرماتے ہیں اسی لیے ابھی جو آیت کریمہ ہم نے سنی اس کو دھیان میں رکھیے۔ آپ فرماتے ہیں اسی لیے شہدائے کربلا کے اہل بیت اطہار علیہم رضوان نے تازیست یعنی زندگی بھر یہ حرکتیں نہ کی۔ یعنی کربلا میں ایسا واقعہ پیش آیا، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانی، آپ کی شہادت، آپ کے جوان بیٹوں کی قربانی، آپ کے عزیز، آپ کے رشتہ دار، آپ کے رفقا، ان کی قربانیاں، ان کی شہادتیں، جوان اس میں شہادتیں واقع ہوئی، لیکن اس کے باوجود اہل بیت اطہار نے ساری زندگی کبھی بھی یہ حرکتیں نہ کی، واویلا نہیں مچایا، گریبان چاک نہیں کیا، منہ پر تماچے نہیں مارے۔ تو یہ اگر ہمارے اندر، ہمارے معاشرے میں ہمارے اندر یہ برائی، ہمارے اندر یہ کوتاہی ہے تو ہمیں اس کو دور کرنا ہے اور صبر والوں میں سے بننا ہے۔ یہاں بات رونے کے تعلق سے بیان ہو رہی ہے، واویلا مچانے کے تعلق سے، موت پر غم کے اظہار کے تعلق سے بات ہو رہی ہے، تو چند ضروری وضاحتیں آپ کے سامنے میں پیش کرتا ہوں، اس کو بھی اپنے نوٹ میں رکھیے گا کہ آواز سے رونا منع ہے۔ رونا انسان کو آ سکتا ہے، کسی گھر میں عزیز کا انتقال ہو گیا تو رونا تو انسان کو آ سکتا ہے، لیکن آواز سے رونا منع ہے، اور آواز بلند نہ ہو تو اس کی ممانعت نہیں، بلکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے شہزادے ہیں، بیٹے ہیں، ان کی وفات پر بکا فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے۔ اس ضمن میں آپ کو حکایت بھی سناتا ہوں۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حضرت ابو سیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان پر گئے، تو یہ وہ وقت تھا کہ حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جان کنی کے عالم میں تھے، یعنی ابھی کچھ وقت میں ایسا ہے کہ روح نکل جائے گی۔ یہ منظر دیکھ کر تاجدار رسالت، شہنشاہ نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ اس وقت حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ بھی روتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے ابن عوف، میرا رونا شفقت کی وجہ سے ہے۔ اس کے بعد پھر دوبارہ جب چشمان مبارک سے آنسو بہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر یہ کلمات جاری ہو گئے، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے، آنکھ آنسو بہاتی ہے اور دل غمزدہ ہے، مگر ہم وہی بات زبان سے نکالتے ہیں جس سے ہمارا رب خوش ہو جائے، اور بلا شبہ اے ابراہیم، ہم تمہاری جدائی سے بہت زیادہ غمگین ہے۔ یہ بخاری شریف کی حدیث پاک میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے۔ یعنی اس حدیث پاک سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی غمزدہ ہوئے اپنے بیٹے کے وصال پر، اپنے شہزادے کے وصال پر، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بڑی پیاری بات ارشاد فرما دی کہ ہم وہی بات زبان سے نکالتے ہیں جس سے ہمارا رب خوش ہو جائے۔ یہاں وہ لوگ عبرت حاصل کریں جو اپنے عزیز کے انتقال پر اس طرح کے کام تو کرتے ہیں جس کے تعلق سے حدیث پاک میں بیان کیا جا رہا ہے کہ وہ ہم میں سے نہیں،
جو گریبان چاک کرے، جو تماچے مارے، جو واویلا زمانے جاہلیت کی طرح مچائے، وہ ہم میں سے نہیں۔ جہاں یہ وعید بیان ہوئی ہے اور اس سے یہ عبرت ہمیں حاصل کرنی کہ یہ کام نہیں کرنے، وہیں یہ بات بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے شہزادے کے وصال پر جو سمجھ میں آ رہی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے کہ ہم ہماری زبان سے وہ کلمات ادا کرتے ہیں جس سے رب خوش ہوتا ہے، راضی ہوتا ہے۔ لہٰذا ہمارے یہاں بھی کسی عزیز کا انتقال ہو جائے، کتنا ہی عزیز کیوں نہ ہو، ہماری زبان پر اعتراض والے جملے نہ ہو، یا اللہ تجھے میرا ہی بیٹا ملا تھا، تو نے واپس لے لیا، معاذ اللہ اس طرح کے اعتراضات کرتے ہیں۔ اور کبھی کبھی تو ایسے کلمات ادا کرتے ہیں جس کی وجہ سے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اپنے رب کی طرف ظالم ہونے کی نسبت کی جاتی ہے۔ اللہ کی پناہ، سب کچھ اسی کا ہے، ہم بھی اللہ کے ہیں، ہمارے بچے بھی اللہ کے ہیں، ہمارے پاس جو نعمتیں ہیں سب اللہ کی ہے۔ کیا ہم بھول گئے ہر چیز کو رب کی طرف لوٹ کر جانا ہے؟ الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، اور قرآن کی ہر آیت پر ہمارا اعتقاد ہے، ہمارا ایمان ہے۔ اس کی اس اعتقاد اور اس ایمان کی بنیاد پر ہم نے کسی بھی چیز پر بے صبری کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے۔ یہ رب کی عطا ہے، اس نے عطا کر دی، اور یہ رب کی مشیت ہے، اس نے واپس لے لی۔ لیکن جو اس طرح کے کاموں میں ملوث ہوتے ہیں ان کو ڈر جانا چاہیے۔ عبرت کے لیے کچھ احادیث میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ سرکار نامدار مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے، چلا کر رونے والی جب اپنی موت سے قبل توبہ نہ کرے تو قیامت کے دن یوں کھڑی کی جائے گی کہ اس کے بدن پر گندہ کا کرتا ہوگا اور کھجلی کا دوپٹہ۔ اللہ اکبر۔ اب اس حدیث پاک میں جو الفاظ استعمال ہوئے وہ فیمیل کے لیے ہوئے ہیں۔ اس طرح کے کام عام طور پہ بہنیں کرتی ہیں، خواتین کرتی ہیں۔ لہٰذا ایف جی این چینل کے ناظرین، اسلامی بہنوں کو اس پر بہت زیادہ غور کرنے کی حاجت ہے کہ جب اس طرح کے معاملات گھر میں ہوتے ہیں تو اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھے، ایسے آپے سے باہر نہ ہو جائے کہ وہ کام کر گزرے جس کے تعلق سے یہ وعید میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ احادیث میں جن چیزوں کی مذمت بیان کی ہے، ایک دوسری حدیث پاک خاتم المرسلین رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ان نوحہ کرنے والی عورتوں کو قیامت کے دن جہنم میں 2 صفوں میں کھڑا کیا جائے گا، ایک صف جہنمیوں کے دائیں جانب جبکہ دوسری بائیں جانب ہوں گی، یہ وہاں ایسے بھونکیں گی جیسے کتے بھونکتے ہیں۔ اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ۔ اللہ پاک ہمیں ایسے افعال کرنے سے محفوظ فرمائے، ہماری بہنوں کو محفوظ فرمائے۔ اللہ پاک قادر مطلق ہے، اللہ پاک بہتر ارادہ فرمانے والا ہے، مشیت فرمانے والا ہے، اس کا ہر کام با حکمت ہوتا ہے۔ اگر اس نے کوئی چیز ہماری واپس لے بھی لی تو ہم نے بے صبری نہیں کرنا چاہیے اور اس طرح کے کام ہم سے سرزد نہ ہو، بلکہ ہم صبر کا مظاہرہ کرنے کی کوشش کریں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، چونکہ بات ہو رہی ہے کسی عزیز کے انتقال پر بے صبری کے تعلق سے، تو کیا ایک سوال ذہن میں اٹھتا ہے کہ کیا عزیز کی موت پر صبر کرنا مشکل ہے؟ یعنی ایک ایسا ٹاسک ہے کہ جو ہم سے ہو ہی نہیں سکتا۔ تو اس ضمن میں آپ کو ملفوظات اعلیٰ حضرت پیج نمبر 404 پر اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ سے جو عرض کیا گیا، پوچھا گیا، وہ اور اس کا جواب پیش کرتا ہوں۔ عرض کی گئی کہ اگر بے اختیاری میں، جان بوجھ کر نہیں، اختیار نہیں رہا، بے اختیاری میں اپنے عزیز کی موت پر صبر نہ کرے تو جائز ہوگا؟ ارشاد فرمایا، بے اختیاری بنا لیتے ہیں، ورنہ اگر طبیعت کو روکا جائے تو یقین ہے کہ صبر ہو سکتا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لیے جا رہے تھے، راہ میں ملاحظہ فرمایا کہ ایک عورت اپنے لڑکے کی موت پر نوحہ کر رہی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا اور ارشاد فرمایا، صبر کر۔ وہ اپنے حال میں ایسی بے خبر تھی کہ اس کو نہ معلوم ہوا کہ کون فرما رہا ہے، حضور فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن اس کو خبر نہیں رہی کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں۔ جواب بےہودہ دیا کہ آپ تشریف لے جائیے، مجھے میرے حال پر چھوڑ دے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے۔ بعد کو لوگوں نے اس سے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا تھا۔ وہ گھبرائی اور فوراً دربار میں حاضر ہوئی اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے معلوم نہ ہوا کہ حضور منع فرما رہے ہیں، اب میں صبر کرتی ہوں۔ یعنی ایک پیریڈ گزر گیا، ایک ڈیوریشن گزر گیا، اس کے بعد وہ کہہ رہی ہے کہ اب میں صبر کرتی ہوں۔ ارشاد فرمایا،
صبر پہلی ہی بار کرتی تو ثواب ملتا، پھر تو صبر آ ہی جاتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اس سے معلوم ہوا کہ اگر آدمی صبر کرے تو ہو سکتا ہے۔ اس کو اس انداز سے بھی ہم سمجھ سکتے ہیں کہ کچھ وقت گزرنے کے بعد تو صبر آ ہی جاتا ہے، اگر وہ پہلی بار ہی کر لے تو بڑی برکتیں پائے۔ اور یہ بھی یاد رکھیے کہ صبر جو ہے وہ پہلے صدمے پر ہے۔ جیسے خبر سنی، جیسے کوئی ایسا معاملہ ہوا جو ہم کو آپے سے باہر کر دے، اب جو صبر کریں گے یہ اصل صبر ہے، اس پر بڑی برکتیں ہیں، اس پر بڑا اجر ہے۔ میں آپ کو اس پروگرام کے اختتام پر صبر کی ایگزیکٹ ڈیفینیشن اور جو صبر کیا جاتا ہے، ایسے موقع پر جو صبر کیا جاتا ہے، اس کی فضیلت بھی میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ پھر FGN چینل کے ناظرین ایک ورڈ آپ ہمیشہ سنتے ہوں گے، دعاؤں میں بھی سنتے ہوں گے، یا اللہ فلاں فلاں کو صبر جمیل عطا فرما۔ یہ صبر جمیل کس چیز کا نام ہے، کسے کہتے ہیں؟ یہ انشاءاللہ الکریم یہ بھی میں آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ لیکن چونکہ آج ہمارے پروگرام کا جو ٹاپک ہے کہ کون سے لوگ ہم میں سے نہیں، تو اس کے تعلق سے میں آپ کے سامنے کچھ احادیث اور پیاری پیاری باتیں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، جس سے ہم اپنے علم دین میں بھی اضافہ کر سکتے ہیں اور اسی طرح اپنی اصلاح کا سامان بھی کر سکتے ہیں۔ تو بے صبری کرنے والا ہم میں سے نہیں، اس ضمن میں ایک پہلے حدیث پاک میں نے آپ کو پیش کی ہے، اب یہ دوسری حدیث پاک پیش کرنے لگا ہوں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لیس منا من حلق ومن سلق ومن خرق، یعنی جو سر منڈائے، چیخے مارے اور کپڑے پھاڑے وہ ہم میں سے نہیں۔ وہ حدیث پاک اور یہ حدیث پاک، یہ دونوں یاد رکھیے گا، یہ دونوں کا تقریباً تعلق اسی موقع سے ہے جب کسی کا انتقال ہوتا ہے۔ لیکن ویسے بھی کوئی مصیبت آئے اور آدمی آپے سے باہر ہو جائے اور اس طرح کے کام سر انجام دے تو وہ بھی ہو سکتا ہے۔ FGN چینل کے ناظرین، سر منڈانے سے مراد موت پر غم کے لیے سر منڈانا مراد ہے۔ مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ علیہ، جو سر منڈائے، ہے نا، فرمایا گیا جو سر منڈائے اور یہ کام کرے وہ ہم میں سے نہیں۔ جو سر منڈائے کے تحت لکھتے ہیں، اس سے معلوم ہو رہا ہے کہ عرب میں بھی کسی کی موت پر سر منڈانے کا رواج تھا۔ مفتی صاحب مزید لکھتے ہیں، خیال رہے کہ صحابہ کرام ایسی حالت میں تبلیغ اور اپنے بال بچوں کی اصلاح سے غافل نہیں رہتے تھے۔ رسول نذیر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں اس سے بیزار ہوں جو سر منڈائے اور چلا کر روئے اور گریبان چاک کرے۔ FGN چینل کے ناظرین، اگر ہم غور کریں ہمارے اولیاء کرام کی زندگیوں پر، صحابہ کرام کی زندگیوں پر، اہل بیت اطہار کی مبارک زندگیوں پر، تو یہ ایسے صابرین ہیں، اللہ اکبر۔ ان کیا کسی عزیز کا انتقال ہو جائے، بلکہ کربلا کا پورا منظر ہم یاد کرتے ہیں تو ہماری کیفیت بن جاتی ہے۔ لیکن یہ سارے معاملات ہمارے امام حمام، امام تشنا کام، امام عرش مقام، سید الشہداء امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو اپنے آنکھوں سے دیکھے ہیں۔ امام علی اکبر کو اپنے سامنے شہید ہوتے دیکھا ہے، ننھے امام علی اصغر کو اپنے سامنے شہید ہوتے دیکھا ہے، اپنے گھر کے دیگر رشتہ داروں کو اپنے سامنے شہید ہوتے دیکھا ہے۔ کیسے صبر اور شکر کے وہ پہاڑ تھے، وہ کیسے صابرین میں سے تھے، وہ کیسے شاکرین میں سے تھے۔ تو جب بھی ایسی کنڈیشنز بھی آ جائے نا ہم پر، FGN چینل کے ناظرین، امیر اہل سنت بھی اس تعلق سے فرماتے ہیں کہ ہم سب سے پہلے کربلا کے منظر کو یاد کریں، انشاءاللہ ہمیں اپنی مصیبت کوئی لگیں گی ہی نہیں کہ وہ تو کیا مصیبتیں برداشت کر گئے اور ہم پر تو کون سی مصیبت آئی ہے۔ تو کربلا والوں کو یاد کر لیا کرے۔ تو FGN چینل کے ناظرین، ایک طرف تو یہ انداز ہے ہمارا اور احادیث میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، لیکن دوسری طرف اولیاء کرام کے سامنے، اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے گھر والے شہید ہو رہے ہیں، انتقال ہو رہے ہیں، ایسی کنڈیشنز میں بھی ان کا اپنا انداز کیا ہے، ذرا سنیے۔ حضرت ثابت بنانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے، تابعی بزرگ سیدنا مطرف رحمۃ اللہ علیہ کے شہزادے سیدنا عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا، بیٹے کا انتقال ہوا۔ حضرت سیدنا مطرف رحمۃ اللہ علیہ عمدہ کپڑے زیب تن کیے، تیل لگائے، لوگوں کے پاس آئے، وہ آپ کو اس حالت میں دیکھ کر بڑے سیکھ پا ہوئے اور بولے، تمہارے بیٹے کا انتقال ہوا ہے اور تم ان کپڑوں میں اور تیل لگائے گھوم رہے ہو؟ فرمایا، تو کیا میں کم ہمتی کا اظہار کروں؟ میرے رب نے مجھے 3 انعامات دینے کا وعدہ کیا اور ہر انعام مجھے دنیا و ما فیہا، یعنی دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے سے زیادہ محبوب ہے۔ وہ 3 انعام کیا ہے؟ آپ قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، الذین اذا اصابتہم مصیبۃ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ۔ ترجمہ کنز ایمان، کہ جب ان پر کوئی مصیبت پڑے
تو کہے ہم اللہ کے مال ہیں اور ہم کو اسی کی طرف پھرنا۔ یہ لوگ ہیں جن پر ان کے رب کی درودیں ہیں اور رحمت، اور یہی لوگ راہ پر ہے۔ FGN چینل کے ناظرین، ہمیں بھی ہر مصیبت پر صبر کرنا چاہیے اور ثواب کا حقدار بننا چاہیے۔ مصیبت پر صبر کرنے کے لیے خود کو تیار کرنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ بڑی بڑی مصیبتوں کا پہلے ہی سے تصور کر کے صبر کا عزم کر لیا جائے کہ یہ مصیبت آئے تو میں انشاءاللہ صبر کروں گا۔ مثلا یہ تصور کر لیا جائے کہ اگر میں میرے جیتے جی کسی کی فوتگی ہو گئی، انتقال ہو گیا، تو انشاءاللہ میں صبر کروں گا۔ ہمارے بزرگان دین فرمایا کرتے جس کو صبر نہ آئے وہ تکلفاً یعنی کوشش کر کے صبر اختیار کرے، بلکہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جو تکلفاً صبر کرے گا اللہ پاک اس کو صبر عطا فرما دے گا، اور کسی کو صبر سے بڑھ کر خیر اور وسعت والی چیز عطا نہیں کی گئی۔ حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ کا بھی واقعہ ملتا ہے، جب سے انہوں نے سچے دل سے توبہ کی نا، یہ مسکراتے نہیں تھے، اللہ کے خوف میں مبتلا رہتے تھے، لیکن ایک دن آپ کو مسکراتے دیکھا گیا۔ اس دن ان کے اپنے بیٹے کا انتقال ہوا تھا۔ لوگوں نے حیرت سے پوچھا آج بیٹے کا انتقال ہوا ہے، آج مسکرا رہے ہیں؟ تو کہنے لگے کہ چونکہ یہ رب کی رضا ہے، میں اللہ کی رضا پر راضی ہو کر خوش ہو رہا ہوں۔ سبحان اللہ، کیا نرالے انداز ہے ہمارے بزرگوں کے کہ یہ تو اپنی کوئی عزیز چیز اپنے سے جدا ہوتی تب بھی صبر کرتے، واویلا نہیں مچاتے، چہرے پر تماچے نہیں مارتے، سر نہیں منڈاتے، نوحہ نہیں کرتے، زور زور سے چلا کر روتے نہیں۔ اللہ اکبر، ہمارے اندر ہمارے معاشرے میں ایسی چیزیں نظر آ رہی ہیں۔ FGN چینل کے ناظرین اور بالخصوص اسلامی بہنیں، آپ سب ہم سب غور کریں، اگر اللہ نہ کرے ایسے کام ہم سے سرزد ہوئے جس کے تعلق سے میں نے آپ کو حدیثیں سنائی ہے، فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ایسے کام کرنے والا ہم میں سے نہیں۔ لہٰذا آئیے آج سچے دل سے توبہ کر لیجئے اور نیت کیجئے کہ آئندہ ایسا کبھی نہیں کریں گے اور خوب صبر کرنے کی کوشش کریں گے۔ اچھا، صبر کسے کہتے ہیں؟ صبر کے لغوی معنی رکنے، ٹھہرنے یا باز رہنے کے ہے، اور نفس کو اس چیز پر روکنا یعنی ڈٹ جانا جس پر رکنے یعنی ڈٹے رہنے کا عقل اور شریعت تقاضا کر رہی ہو، یا نفس کو اس چیز سے باز رکھنا جس سے رکنے کا عقل اور شریعت تقاضا کر رہی ہو، صبر کہلاتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں صبر۔ اور صبر کی بنیادی طور پر دو قسمیں ہیں۔ ایک ہے بدنی صبر، جیسے بدنی مشقتیں برداشت کرنا، یعنی کہیں کٹ گیا، کہیں پھٹ گیا، کہیں درد ہو گیا تو اس پر بندہ ثابت قدم رہے اور صبر کرے۔ اور دوسرا طبعی خواہشات اور خواہش کے تقاضوں سے صبر کرنا۔ پہلی قسم کا صبر جب شریعت کے موافق ہو تو قابل تعریف ہوتا ہے، لیکن مکمل طور پر تعریف کے قابل صبر کی دوسری قسم ہے۔ ایک طرف نفس اس بات کا مشورہ دے رہا ہے کہ معاذ اللہ بد نگاہی کر لے، یہ بندہ رکتا ہے، صبر کرتا ہے، رب کو راضی کرنے کے لیے رب کی ناراضگی سے ڈرتے ہوئے اپنے آپ کو روکتا ہے، یہ صبر ہے۔ لیکن مکمل طور پر تعریف کے قابل صبر کی دوسری قسم ہے۔ اسی طرح نفس مشورہ دے رہا ہے، نرم نرم بستر ہے، گھر میں ٹھنڈی ٹھنڈی اے سی چل رہی ہے، اب صبح فجر کی نماز کے لیے بلایا جا رہا ہے، حی علی الصلاح، حی علی الفلاح، الصلاۃ خیر من النوم، نماز نیند سے بہتر ہے، لیکن اب یہ چیزیں نہیں چھوٹ رہی ہے، اس کو بندہ چھوڑے، اس نیند کو قربان کرے، یہ صبر ہے۔ اس صبر کی بڑی برکت ہے۔ اس طرح اللہ پاک کی عبادات بجا لانے اور گناہوں سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے نفس کو مارنے میں جو صبر اپنایا جاتا ہے، یہ بہت زبردست صبر ہے، یہ بہت اعلیٰ صبر ہے، اور یہ صبر کی دوسری قسم ہے۔ اس صبر کے موقع بھی ہمارے پاس روزمرہ کے معمولات میں بار بار آ رہے ہوتے ہیں، اور جو پھر صبر کر لیتا ہے، سبحان اللہ، خوشخبری ہے ان کے لیے جو صبر کرنے والے ہیں۔ اللہ پاک قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ، فرمایا اور صبر کرو، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ کتنی بڑی بشارت ہے، جو اللہ کے لیے صبر اختیار کرے اس کے ساتھ کون ہے؟ اللہ ہے۔ پھر اس صبر پر اجر کیسا ملنا ہے؟ پھر اس صبر کے بعد جس چیز پر صبر کیا ہے اس کے عوض کیسی کیسی نعمتیں ملنی ہیں، کیونکہ دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ اسی طرح ایک فضیلت بھی آپ کو سناتا ہوں حدیث پاک کی روشنی میں۔ حضور نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان جنت نشان ہے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے جب میں اپنے کسی بندے کو
اس کے جسم، مال یا اولاد کے ذریعے آزمائش میں مبتلا کروں، پھر وہ صبر جمیل کے ساتھ اس کا استقبال کرے۔ کون سے صبر کے ساتھ؟ صبر جمیل کے ساتھ اس کا استقبال کرے تو قیامت کے دن مجھے حیا آئیں گی۔ اللہ اکبر، اللہ پاک ارشاد فرما رہے ہیں تو قیامت کے دن مجھے حیا آئیں گی کہ اس کے لیے میزان قائم کروں یا اس کا نامہ اعمال کھولوں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ پاک سے ہم بلا حساب مغفرت کا سوال کرتے ہیں، لیکن یہ فضیلتیں جن کے لیے بیان کی گئی وہ کون ہیں؟ اللہ کے صابر بندے ہیں۔ آئیے نیت کریں کہ انشاءاللہ ہر حال میں صبر کریں گے، رب کی رضا پر راضی رہیں گے۔ یہ صبر جو ہے شریعت کی اصطلاح میں کب کب کرنا ہوتا ہے؟ تو شریعت نے جن کاموں سے منع کیا ہے ان سے صبر یعنی رکنا فرض ہے۔ ناپسندیدہ کام جو شرعاً گناہ نہ ہو اس سے صبر مستحب ہے۔ تکلیف دہ فعل جو شرعاً ممنوع ہے اس پر صبر یعنی خاموشی ممنوع ہے۔ FGN چینل کے ناظرین، جس طرح کہ میں نے آپ کو عرض کیا کہ صبر جمیل کسے کہتے ہیں، ابھی جو حدیث پاک میں نے آپ کو سنائی اس میں بھی صبر جمیل کو بیان کیا گیا۔ صبر جمیل یعنی سب سے بہترین صبر یہ ہے کہ مصیبت میں مبتلا شخص کو کوئی نہ پہچان سکے، اس کی پریشانی کسی پر ظاہر نہ ہو، وہ صبر جمیل ہے۔ اب ہم بعض اوقات بول تو رہے ہوتے ہیں میں بڑا صبر کر رہا ہوں، میں بڑے صبر سے کام لے رہا ہوں، لیکن ساتھ ہی ساتھ اپنی مصیبتوں کا انبار بیان بھی کر دیتے ہیں، مجھے یہ بھی ہو رہا ہے، مجھے وہ بھی ہو رہا ہے، اور میں صبر بھی کر رہا ہوں۔ ارے صبر جمیل تو ہے ہی یہ کہ صبر کرنے والے کے چہرے سے، زبان سے اظہار بھی نہ ہو، پتہ بھی نہ چلے کہ اس پر کوئی مصیبت آئی ہے۔ بے صبری کرنے سے ہر صورت میں ہم گناہ گار ہوں گے ایسا نہیں ہے، لیکن بے صبری کرنے سے جو ثواب آنے والا تھا اس سے تو محروم ہو گئے۔ اگر وہی چیز پر صبر کر لیتے، نہیں بتاتے، نہیں اظہار کرتے تو انشاءاللہ ہمیں ثواب ملتا۔ اللہ پاک ہمیں اپنے صابر بندوں میں شامل کرے۔ FGN چینل کے ناظرین، آج کا جو یہ ایپیسوڈ ہے اس میں 2 احادیث میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہے۔ جو ہمارا پروگرام کا فارمیٹ ہے وہ ہم میں سے نہیں۔ کون ہم میں سے نہیں؟ احادیث میں مختلف برائیوں کے تعلق سے بیان کیا گیا کہ یہ برائی کرنے والا ہم میں سے نہیں، یہ برائی کرنے والا ہم میں سے نہیں۔ ہمارا پروگرام اسی فارمیٹ پر ہے کہ وہ احادیث جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمایا کہ وہ ہم میں سے نہیں، اس کو ہم آپ کے سامنے ایک ایک کر کے ایپیسوڈز کے ذریعے بیان کر رہے ہیں۔ تو آج ہم نے جو 2 احادیث پیش کی اس کا تعلق عام طور پہ گھر میں جو انتقال ہو جاتے ہیں، موت میت کے واقعات ہو جاتے ہیں، یا کوئی ایسی جانی یا مالی مصیبت ہو جاتی ہے، اس کے بعد جو بے صبری کرتے ہوئے ری ایکشن ہوتے ہیں یا جو انداز کا اظہار ہو رہا ہوتا ہے، ان انداز میں جو برائی والے انداز ہے جس کو شریعت نے پسند نہیں فرمایا، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند نہیں فرمایا، اس کا آج بیان ہوا ہے کہ اس طرح کے لوگ ہم میں سے نہیں ہیں۔ لہٰذا نیت کر لیجئے کہ جب ایسے موقع ہمارے پاس آئیں گے تو ہم بے صبری نہیں کریں گے۔ بے صبری کرنے والا ہم میں سے نہیں، یہ کام کرنے والا، تماچے مارنے والا، گریبان چاک کرنے والا، سر منڈانے والا اور موت کے وقت نوحہ کرنے والا، چیخ چیخ کر رونے والا ہم میں سے نہیں۔ تو اس طرح کے افعال سے ہم اپنے آپ کو ہر صورت میں بچائیں گے۔ جب ایسی کنڈیشن آ جائے گھر میں تو ہم اللہ پاک کا ذکر کریں، تلاوت قرآن کریں، یہ سب کر کے جس کا انتقال ہوا ہے ان کو ایصال ثواب کرے، اس کا ثواب ان کو پہنچانے کی کوشش کرے، تو اس سے ان کو فائدہ ہوگا، نہ کہ چیخنے چلانے سے ان کو کوئی فائدہ ہوگا، بلکہ اپنی آخرت کا نقصان ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے صابر و شاکر بندوں میں شامل فرمائے۔ FGN چینل دیکھتے اور دکھاتے رہیے۔ آئندہ ایپیسوڈ میں انشاءاللہ الکریم ہم پھر اسی طرح کا ایک ٹاپک لے کر آئیں گے، وہ احادیث بیان کریں گے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے وہ ہم میں سے نہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا خطاب فصل ہے یہ ہے حدیث مصطفیٰ، کیا خطاب فصل ہے یہ ہے حدیث مصطفیٰ، حیرتوں میں عقل ہے یہ ہے حدیث مصطفیٰ، حیرتوں میں عقل ہے یہ ہے حدیث مصطفیٰ۔